یہ دنیا، یہ جہان انسان کے لیے نہ صرف ایک عارضی قیامگاہ ہے بلکہ ہر پل، ہر جگہ اور ہر حال میں امتحان گاہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر انسان اس فانی دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کائنات کو مسخر کرنا چاہتا ہے، دنیاوی لذتوں، رنگینیوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، شہرت کی بلندیوں کو چھونا، بے پناہ دولت کمانا اور اختیار و اقتدار کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قدرت ہر انسان کو ترقی کرنے، آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ علم، آگہی، عزت، شہرت، دولت، اقتدار اور اختیار سے بھی نوازتی ہے۔ تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ قدرت کی بے پناہ عنایات، نوازشات اور انعامات کے بعد انسان خدمت خلق کو شعار اور قرب الہی کو نصب العین بنائے۔ لیکن ہائے افسوس، شاذ و نادر ہی کوئی انسان اپنے نفس کی غلامی، تکبر اور دنیا کی محبت سے چھٹکارا حاصل کر کے رضائے الہی کو مقصد حیات بنانے میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ یہ دنیاوی جاہ و جلال ایک ایسا جال ہے جس سے بچ نکلنا اور صراط مستقیم پر چلنا ہی حقیقی آزمائش ہے۔ اس لیے جو اس آزمائش میں سرخرو ہو گیا وہ خوش نصیب، اور جو ناکام ہو گیا وہ بد نصیب۔ جی ہاں، بد نصیب ہیں وہ اہل اقتدار جو عوام الناس کی زندگی کو اجیرن بناتے ہیں، جو صداقت، دیانت اور شجاعت سے محروم ہو جاتے ہیں، جو اتحاد، ایمان اور تنظیم سے دور ہو جاتے ہیں، جو انتشار اور بگاڑ کی سیاست کرتے ہیں، جو اقتدار کے حصول اور دوام کے لیے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، معصوم لوگوں کو ورغلاتے ہیں، ناحق خون بہاتے ہیں، بے جا پیسہ لٹاتے ہیں اور وطن عزیز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ اہل اختیار جو اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جو رشوت، سفارش اور اقربا پروری کو پسند کرتے ہیں، جو میرٹ کا قتل عام کرتے ہیں، جو اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، جو اداروں کا وقار مجروح کراتے ہیں، جو عوام الناس کو تڑپاتے ہیں، دنیا بھر میں وطن اور اہل وطن کو شرمندہ کراتے ہیں، جو قلیل حلال کے بجائے کثیر حرام کماتے ہیں، جو اداروں کی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ منصف جو عدل کے ایوانوں میں بیٹھ کر انصاف کا خون کرتے ہیں، جو چوروں، لٹیروں اور قاتلوں کو قانون کے شکنجے سے آزاد کرتے ہیں، جو دولت اور عہدے کے عوض خود کو نیلام کرتے ہیں، جو فون کالز اور پس پردہ ملاقات کے بعد اپنے فیصلے تبدیل کرتے ہیں، جو عوام اور وطن دشمن مافیاز کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، جو مظلوموں، بے بسوں اور مجبوروں کو انصاف سے محروم کرتے ہیں، جو کورٹ کچہری میں آئے روز توہین انسانیت کرتے ہیں، جو کیسز کو سال ہا سال لٹکاتے ہیں، سائلین کو تڑپاتے ہیں، مجرموں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں اور نظام عدل کو مذاق بنا کر اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ اہل علم جو اپنے علم پر ناز کرتے ہیں، جو تعلیم و تربیت کے بجائے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے مسلک اور فرقے کا پرچار کرتے ہیں، جو نکھار کے بجائے معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتے ہیں، علم کو ذریعہ معاش سمجھتے ہیں، خلق خدا کو مستفید کرنے کے بجائے علم کو خود تک محدود رکھتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ دولت مند جو دولت کمانے، بچانے اور بڑھانے میں جان کھپاتے ہیں، جو سخاوت سے محروم رہتے ہیں، جو صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ سے احتراز برتتے ہیں، جو دولت کو راہ نجات اور ضرورت مندوں، محتاجوں اور فقیروں کو حقیر سمجھتے ہیں، جو ہر وقت مال کی محبت میں گرفتار اور خلق خدا سے بیزار رہتے ہیں، جو بے جا دولت کی نمائش کرتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو خلق خدا کو دکھ، درد اور تکلیف پہنچاتے ہیں، حرص و ہوس کے پیکر بن جاتے ہیں، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، بے کسوں اور غمزدوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ہنسنے والوں کو رلاتے ہیں، رونے والوں کو تڑپاتے ہیں، بھٹکنے والوں کو اور بھٹکاتے ہیں اور کھونے والوں کو ہمیشہ کے لیے بھول جاتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر روز بحر عصیاں میں نہاتے ہیں، تکبر اور رعونت سے دوسروں پر رعب جماتے ہیں،
صبح و شام حرام مال کماتے ہیں، جھوٹ، منافقت اور خوشامد کو ڈھال بناتے ہیں، اپنے قلم اور زبان سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوستو، اگرچہ اس دنیا کے معصیت زدہ ماحول میں اپنے دامن کو آلودگی سے بچانا، نفسانی خواہشات سے پیچھا چھڑانا، دنیاوی چکا چوند اور شیطانی بہکاموں سے نجات پانا اور صراط مستقیم پر چلنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن ناممکن ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو خالق اور مخلوق کی خوشنودی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، جو اپنے کردار، گفتار اور اعمال کے باعث وطن اور اہل وطن کے لیے سود مند اور باعث افتخار بن رہے ہیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، خدارا خود کو تبدیل کرو، اپنے طور، اطوار، خیالات اور اذہان کو تبدیل کرو۔ یہ دولت، شہرت، اختیار اور اقتدار سب فانی ہیں، لیکن اگر لافانی ہے تو آپ کے نیک اعمال۔ اس لیے شہرت، دولت، اقتدار اور اختیار کے حصول اور ان کے نشے میں مست ہو کر دنیا و آخرت تباہ کرنے اور بد نصیب کہلانے کے بجائے محنت، اہلیت، قابلیت، خلوص نیت، نیک اعمال، رزق حلال، توکل، عجز و انکساری، بردباری اور خدمت خلق کو ڈھال بناؤ، ندامت، شرمندگی اور بدحال زندگی سے نجات پاؤ، خوش نصیب لوگوں کی صف میں شامل ہو کر دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی کے حقدار بن جاؤ، وگرنہ یہ چند روزہ اقتدار، اختیار اور مال دنیا و آخرت کی رسوائی کے سوا آپ کو کچھ بھی نہیں دے پائے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔